سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا درس ہے، یعنی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 40 اور تیسرے پارے کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ یہ آیتیں عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے عطا کی گئی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ طبرانی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں مفلحون تک ہم میت کے سرہانے پڑھیں اور پھر سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھیں۔ انشاءاللہ میت کی قبر میں نور برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالی میت کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح جو بچے حفظ کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی بہت ساری چیزیں یاد کی بھی ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ عرض کیا گیا تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ کے سوئیں۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی ہیں اور 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں اور 3 یہ آیتیں ہیں۔ جو یہ 10 آیتیں پڑھ کے سوئے گا انشاءاللہ تعالی قرآن نہیں بھولے گا، انشاءاللہ اس کا حافظہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور نسیان کا اور بھولنے کا مرض اس میں پیدا نہیں ہوگا۔ آئیے ہم اس رکوع کا درس سماعت کریں۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ انسان اس خیال کو برا سمجھتا ہے، دل سے اس خیال کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسے خیال پر پریشان بھی ہوتا ہے۔ ایسے خیال کو وسوسہ کہتے ہیں اور یہ معاف ہیں، کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ اس سے وہ دل کو خالی کرے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انبیاء، صحابہ، اولیاء کے بارے میں، قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں بہت سارے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اس پر پریشان آپ نہ ہوں۔ یعنی اس لحاظ سے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اس خیال کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ اس لحاظ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میرے ایمان کا کیا ہوگا، پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے بہت آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں۔ وسوسے کو یوں سمجھیے کہ جیسے برابر میں آپ کے شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی عام انسان بیٹھا ہوا ہو تو آپ اسے بھگا دیں گے، خود اٹھ جائیں گے، لیکن شیطان تو آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے، آپ اسے دور نہیں بھاگ سکتے۔ تو جہاں آپ جاتے ہیں وہ خیالات ڈالتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے۔
مثلا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا، دل میں خیال ڈالتا ہے، تم فوراً کہتے ہو اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی، تم کہتے ہو اللہ نے بنائی۔ تو وہ اس طرح کرتے کرتے اب یہ سوال کرتے اللہ کو کس نے بنایا؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ اس سوال کا جواب سوچنا اور نہ جواب دینے کی کوشش کرنا، بلکہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سوال کیا کہ ہمارے دل میں بسا اوقات ایسے خیال آتے ہیں کہ جن خیال کو بیان کرنا ہم پسند نہیں کرتے، اور ان خیالات سے اتنی نفرت ہے کہ یہ خیالات بیان کرنے سے ہم مر جانا پسند کرتے ہیں۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے تو ایسے خیالات سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ ان وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اگر وہ اس تقریر کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ وسوسوں پر گرفت اللہ تعالی نے ہماری نہیں فرمائی، ہمیں معاف کر دیے گئے وسوسے، اور وسوسے آنے سے ایمان کمزور ہونے کی دلیل نہیں بلکہ وسوسے آنا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں جب اس سے نفرت ہے اور یہ خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دل میں ایمان مضبوط موجود ہے۔ لہذا اس پر بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے،